ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں جسے موت کا وقت کہا جاتا ہے، موت کے وقت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے، موت کے وقت کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ موت کا وقت بڑی بے بسی کا وقت ہوتا ہے۔ مرنے والا بھی بے بس ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں چاہے کتنا بڑا عہدیدار رہا ہو، کتنا بڑا منصبدار رہا ہو، کتنا بڑا روبدار رہا ہو، کتنا بڑا عزت دار رہا ہو، کتنا بڑا مالدار رہا ہو، اپنا عہدہ رکھتے ہوئے بے بس ہے، اپنی دولت رکھتے ہوئے بے بس ہے، اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہوئے بے بس ہے، اپنی عزت و شہرت رکھتے ہوئے بے بس ہے۔ مرنے والا پوری طرح سے بے بس ہوتا ہے، گھر والے بے بس ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست و احباب جو اس کے ارد گرد جمع بیٹھے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اور سب سے بڑی بے بسی چارہ گر کی ہوتی ہے، معالج کی ہوتی ہے، طبیب کی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ہوتی ہے، کہ سب کی امیدیں اور سب کی نظریں جس پہ جمی ہوتی ہیں کہ شاید اس کی کوئی دوا، اس کا کوئی نسخہ کام کر جائے اور زندگی کی سانسیں پھر سے بحال ہو جائیں۔ امید کی نظروں سے سب جس حکیم ڈاکٹر کی جانب دیکھا کرتے ہیں، سب سے بڑی بے بسی اس حکیم اور ڈاکٹر کی، وہ کتنا بڑا حکیم، کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو خاص طور پہ کہا کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، حلق تک آ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور مرنے والے کو یقین ہو چلے گا کہ یہ تو دنیا سے جدائی کا وقت ہے، رشتہ داروں سے جدائی کا وقت ہے، بیوی بچوں سے جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور اس آخری وقت کی علامت یہ ہے کہ روح قبض کرتے ہوئے مرنے والا ایڑی سے ایڑی رگڑتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی اس کی مل جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اور یہ وہ دن ہے جس دن تمہیں اپنے رب کی جانب روانہ ہونا ہے، اپنے رب کی جانب کوچ کرنا ہے اور اپنے رب کی جانب سفر کرنا ہے۔ حضرات، کتاب و سنت میں ہم سب کو، آپ سب کو جا بجائے تلقین کی گئی ہے کہ زندگی میں کبھی موت کو فراموش نہ کرو، اور وہ بھی موت کیسی چیز ہے کہ اکثر ذکر ہاضم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ شادی جیسے مجلس میں، خطبہ نکاح میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ جب خطبہ نکاح میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے کما حق ہو ڈرو، اور یاد رہے اسلام پہ مرنا، اسلام پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے۔ شادی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے موقع پر دلہا دلہن کو اور شریک مجلس جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو شریعت جن باتوں کی تعلیم دیتی ہے اس میں سے ایک یہ کہ موت کو کبھی فراموش نہ کرو، وہ موت جو تمہاری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب موت کی یاد آ جائے، جب موت کا تصور آ جائے، جب موت کا خیال آ جائے، بتاؤ زندگی کی کون سی لذت مزہ دیتی ہو؟ کوئی لذت نہیں، کوئی لذت مزہ نہیں دیتی۔ ہر چیز اپنی لذت کھو دیتی ہے جب ہمارے سامنے موت کا تصور آتا ہے، موت کا خیال آتا ہے۔